بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے اردو ادب کے بے ادب مشہور و معروف شاعر منور رانا کی بکواس کا جواب. پچھلے کچھ دنوں پہلے انہوں نے حضرات علماء کرام پر طعن و تشنیع اور الزامات عائد کیے ہیں جو سراسر بے بنیاد ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنی اس بکواس میں یا تو ان کا نام کھولنا چاہیے جن پر انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ کون تاجروں سے زیادہ بدتر ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کا مدار ہندوستان میں جو دین کے اہم رکن شمار ہوتے ہیں ان میں ایک تبلیغی جماعت ہے، مدارس ہے اور خانقاہوں کا نظام. یہ تینوں نظام اتر پردیش کے علماء نے انجام دیا ہے ہندوستان میں اور انجام دے رہے ہیں. چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے درس حدیث دینے والا محدث سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پھلت کے رہنے والے ہیں، ضلع مظفر نگر یو پی میں ہے. اسی طریقے سے تبلیغی جماعت جس عظیم انسان نے اس کام کو شروع کیا ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی، یہ بھی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے خانقاہی نظام سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم کارنامے کو انجام دیا ہے. اور یہ نظام بھی مظفر نگر کی سرزمین اتر پردیش سے شروع ہوا ہے. ہندوستان کا یہ عظیم نظام علماء اتر پردیش انجام دے رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ دین کا اہم کام جو کیا جا رہا ہے وہ اسی اتر پردیش سے جاری اور ساری ہے اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ آج سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرے ولی کو میرے نیک بندے کو تکلیف پہنچائی تو میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے. منور رانا جی، آپ اپنی اس گفتگو کے ذیل میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ حقیقت میں علماء کرام پر طعن و تشنیع اور ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز نہیں کر رہے ہیں،
بلکہ رب کعبہ کی قسم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اپنی اس بکواس کو روکیے اور سنیے یہ ولی کون ہوتے ہیں، یہ علماء کون ہیں جن کی وجہ سے آج ہم لوگ اس ہندوستان میں اور ہندوستان کے اس عظیم صوبہ اتر پردیش میں ہم لوگ سکون و اطمینان کی سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندے، ان پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ لوگ سکون و اطمینان اور راحت میں سانس لے رہے ہیں۔ انہی علماء کی برکت سے آج آپ بھی اپنے آپ کو منور کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا نام نہ جانے کیا ہوتا۔ انہی علماء کی وجہ سے آپ بھی زندہ ہیں۔ کسی عالم نے، کسی حافظ نے تو آپ کے کان میں اذان پڑھی ہوگی، کسی نے تو آپ کا نام رکھا ہوگا، یا آپ ایسے ہی بغیر کسی کی اذان پڑھے آپ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اور کیا آپ اگر یہی بات ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ پھر اعلان کریں جہاں آپ نے علماء پر یہ داغ داغا ہے، یہ داغ لگایا ہے، یہ دھبا لگایا ہے، علماء پر اپنی زبان کو دراز کیا ہے، تو پھر آپ کھلے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیجئے میری جنازے کی نماز کوئی عالم نہ پڑھے، میرے جنازے کی نماز کوئی عالم نہ پڑھائے، میرے کفن و دفن کا انتظام کوئی عالم نہ کرے، پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے پانی میں آپ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے آپ جنت میں بھی سکون و اطمینان سے رہ پائیں گے۔ جنت میں آپ انہی علماء کی آپ کو ضرورت پڑے گی اور وہاں بھی انہی علماء کے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنی زبان کو روکیے اور تمام علماء سے معافی مانگیے، خصوصاً علماء اتر پردیش سے، اور اللہ سے معافی مانگیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یاد رکھیے، مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 بیٹے اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے ہر نقل و حرکت کا خیال رکھتے ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور 2 بچے اس کے ایسے ہیں جو نکمے ہیں، کام نہیں کرتے، اپنے باپ کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ تو پھر کیا جب اس باپ کا انتقال ہو جائے گا تو وراثت تقسیم ہوگی، تو کیا ان 2 بیٹوں کو جو باپ کی خدمت نہیں کرتے تھے، جو نکمے تھے، جو اپنی کسی غلط رویے اور غلط روش کی وجہ سے اپنے باپ کے محبوب بیٹوں میں شامل نہیں تھے، لیکن کیا ان کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح سے ان 2 فرمانبردار بیٹوں کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اسی طرح ان 2 نافرمان بیٹوں کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ یہ شریعت کا قانون۔ چنانچہ علماء جیسے بھی ہوں، عالم ہے، عالم چاہے جیسا ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علماء وارث تو ہیں، کیا انبیاء وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، اس کا انکار فرمایا، نہیں، علماء انبیاء کے وارث تو ہیں، لیکن وارث کیا روپیے پیسے میں ہیں؟ فرمایا نہیں، اور کس چیز میں ہے؟ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں، اور علم حاصل کیا ہے ان علماء نے، چاہے وہ اتر پردیش کے ہوں یا ہندوستان کے کسی اور صوبے کے ہوں یا پوری دنیا میں جس خطے کے بھی ہوں، عالم ہے۔ اپنی زبان کو روکیے، لگام لگائیے، علماء کے خلاف اپنی زبان درازی نہ کیجیے، اپنی زبان کو لگام لگا کر اپنی جگہ بیٹھ جائیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نشان عبرت بنائے۔
دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عابد کتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے، کتنی بھی زیادہ عبادتیں کر لے، تہجد پڑھے، اشراق و اوابین پڑھے، لیکن وہ عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک عالم کو معلوم ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو شریعت کے مطابق میری نماز ہے کہ نہیں ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں میرا روزہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میری زکوٰۃ شریعت کے دائرے میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، میں حج کر رہا ہوں میرا حج شریعت کے دائرے میں حج کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا۔ وہ عابد جو عبادت گزار ہے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ کیا ہے، آپ نے سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں سنت کے مطابق وضو کیسے کروں، اس کو کوئی بھی بھٹکا سکتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عالم ہے جیسا بھی ہو، اس لیے عالم کے خلاف اپنی زبان کو روکیے، اور منور رانا ہی نہیں چاہے جو بھی ہو، جس خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی عالم کے خلاف اپنی زبان کو دراز نہ کرے۔ عالم ہے، عالم چاہے جیسا بھی ہو، اس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اس نے کسی وجہ سے کوئی اعمال اس کے غلط ہو گئے ہوں، لیکن کسی غلط اعمال کی وجہ سے وہ دائرہ وراثت سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو علماء سے سچی عقیدت نصیب فرمائے، جو آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر پچھتاوا نصیب کرے، اور پھر تمام علماء سے معافی مانگنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔